بھی رب ایک ہے، ہمارا بھی رب ایک ہے، ان کا اور ہمارا قرآن ایک ہی ہے، ان کا اور ہمارا نبی ایک ہی ہے۔ پھر اختلاف کہاں ہوا؟ فرمایا کہ اختلاف ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر، کہ انہوں نے کہا کہ قصاص پہلے قصاص لیا جائے اور اس کے بعد خلیفہ بنایا جائے، اور ہم نے کہا کہ پہلے خلیفہ بنایا جائے اور پھر قصاص لیا جائے۔ اتنی سی بات پہ اختلاف ہوا، اور اس بات میں ہم سمجھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ رأینا انا علی الحق، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم حق پر ہیں، ورأوا انہم علی الحق، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ حق پر ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اور پھر اس جنگ کے بعد، آپس کی اس جنگ کے بعد، دونوں اطراف کے جو افراد شہید ہوئے، خود انہی کی کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ دونوں افراد، دونوں طرف کے جو افراد شہید ہوئے، ان کا نماز جنازہ پتہ کس نے پڑھایا؟ ان کا نماز جنازہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھایا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کے خلاف ایک فوج لڑ رہی ہو، اس شخص کے خلاف ایک لشکر لڑ رہا ہو، اب اس لشکر کے لوگوں کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، خود ان کے ہاتھوں سے وہ لشکر کے افراد مارے جائیں، پھر خود یہ کھڑے ہو کر ان کا نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جسے بنیاد بنا کے آج ہم ایک فریق کو جنتی اور دوسرے فریق کو جہنمی ثابت کریں۔ ان کے درمیان کا اختلاف حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کی اس روایت کو، یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی، اس روایت کو لکھنے کے بعد مکتوبات میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں اس روایت سے یہ سمجھا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں فریقوں کا جو مطمع نظر، جو مقصد تھا لڑائی کا، وہ مقصد عزت کا حصول نہیں تھا، رتبے کا حصول نہیں تھا، دولت کا حصول نہیں تھا، حکومت کا حصول نہیں تھا۔ وہ جنگ ان کے درمیان صرف اس بنیاد پر ہوئی، اور مکتوبات میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی۔ یہ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اور اجتہادی خطا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتہادی خطا جس سے ہو جائے اس شخص کو لعن طعن نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کی جانب سے اسے اجتہاد کرنے پر پھر بھی ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہاں امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ حضرت امیر معاویہ کے لیے خالق کائنات کی بارگاہ سے ایک اجر ثابت کریں، ان کے لیے ایک نیکی ثابت کریں، اور آج ہم 1400-1500 سال بعد بیٹھ کر انہیں جہنمی ثابت کریں۔ اور پھر مسلمان کا حسن یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی کو جہنمی ثابت نہیں کرتا۔ مسلمان، اسلام تو ہے ہی یہی کہ لوگوں کو کھینچ کر جنت کے دروازے پہ لایا جائے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا جائے۔ یہ کیسا اسلام آج ہمارے درمیان پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک جو حقیقتاً ہے ہی جنتی، اس جنتی شخص کو زبردستی جنت سے نکال کے جہنم میں داخل کیا جا رہا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام بنا ہے اس لیے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر سکے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس جاتا ہے تو اس نے اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، اسلامی تعلیمات کو اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں۔ وہ صرف اور صرف ایک چیز سمجھتا ہے، وہ صرف ایک چیز جانتا ہے، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس نے محض اپنا کاروبار چمکانا۔ یہ یاد رکھیں، محض ایک کاروبار چمکانا ہوتا ہے، لوگوں کی واہ واہیں لینا ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلیظ سے غلیظ ترین روایت بڑے ہی شوق کے ساتھ، بڑے ہی انتہائی جوش کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ غلیظ سے غلیظ ترین روایت، صرف ایسی روایت صرف اس لیے پڑھی اور کہی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، وگرنہ اہل بیت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کیا کہ اہل بیت کا مقام سنانے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاذ اللہ گالیاں دیتے پھریں۔ انہیں اللہ نے بغیر کسی کو گالیاں دیے ہوئے ہی اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ خود اگر ان کا مقام کوئی بندہ اگر بیان کرنے بیٹھے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، اہل بیت کا مقام و رتبہ ختم نہ ہو۔ ہم نے یہ لازم سمجھ رکھا ہے کہ اہل بیت کا مقام اگر بیان کرنا ہے تو صحابہ کو گالیاں ضرور دینی ہیں، صحابہ کا مقام و رتبہ بیان کرنا ہے تو معاذ اللہ اہل بیت کو گالیاں ضرور دینی۔ یہ چیز ضروری نہیں۔ میں آپ کے سامنے اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں میں نے گالی دی، کہاں میں نے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہا۔ قیامت کا دن ہوگا، سرور دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمام اللہ کے انبیاء موجود ہوں گے، تمام اللہ کے اولیاء، تمام مقرب لوگ موجود ہوں گے۔ اچانک ایک فرشتہ آئے گا اور فرشتہ آ کے پکارے گا، لوگوں اپنی نظریں جھکا لو۔ سوال کیا جائے گا نظریں کیوں جھکائیں؟ کہا جائے گا کہ آج کے دن اگرچہ تم اللہ کے نبی ہو، اگرچہ اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ
کے رسول ہو، اگرچہ تم اللہ کے انتہائی قریبی ہو، اللہ کے ولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج تمہیں نظریں جھکانی پڑیں گی. آج تم نظریں جھکاؤ. پوچھا جائے گا کہ نظریں جھکائیں کیوں؟ کہا جائے گا کہ نظریں اس لیے جھکاؤ کہ محمد عربی کی صاحبزادی فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی. اب ذرا بتائیں، یہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اس پوری حدیث میں کوئی ایک لفظ ایسا بتائیں کہ جس سے کسی صحابی کی گستاخی ہو رہی ہو. کوئی ایک لفظ. اہل بیت کا مقام و رتبہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ صحابہ کو گالیاں دے کے مقام و رتبہ بیان کیا جائے. ان کا مقام و رتبہ بالکل پیور ہے، وہ ایک بالکل اصل ہے. اس مقام و رتبے میں گالیوں کی آمیزش کر کے ان کے مقام و رتبے کو خراب کیا جاتا ہے. آپ ذرا خود بتائیں نا کہ کوئی شخص اگر کچھ میٹھا کھا رہا ہو، کوئی اگر میٹھا کھا رہا ہو، اس میٹھے کے اندر کڑوے کا ایک ڈھکن ڈال دیں، ذائقہ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میٹھے کا اپنا مزہ خراب ہو جائے گا. تو یہ اہل بیت کے مقام و رتبے کو خراب کرنے کی بات ہے کہ ان کا مقام و رتبہ بیان کرنے کے لیے آج یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں ضرور دینی. انہیں گالیاں دیے بغیر، انہیں جہنمی ثابت کیے بغیر اہل بیت کا مقام و رتبہ مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ ہمارے ہاں صرف لوگوں کو متشدد بنانا ہے، یہ ہمارے ہاں لوگوں کو صرف فرقہ واریت کی آگ میں ڈالنا ہے. یقین جانیں آپ کو مسلک اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عالم دین فرقہ واریت کی بات کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا. فرقہ واریت کی آگ لگے گی تو بد عقیدوں سے لگے گی، فرقہ واریت کی آگ لگے گی تو بد مذہبوں کی طرف سے لگائی جائے گی. ہم آج بھی اس بات پر قائم ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، لیکن بس ایک چیز کا خیال رکھو کہ ہمارے سامنے، ہمارے کانوں میں تمہاری زبان سے نکلا ہوا کوئی ایسا لفظ نہ پہنچے کہ جس سے صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی ہوتی. اپنے گھروں میں بند رہ کے اپنے آپ کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، قتل کرنا ہے، قتل کر ڈالو. اپنے گھروں میں بند رہ کے تم نے کسی کو لان تان کرنا ہے، کسی کو گالیاں دینی ہے، وہ اب تم اپنے گھروں میں ہو، اس کا حساب تم سے تمہارا خدا ضرور لے گا. لیکن اگر ہمارے کانوں میں کوئی ایسا لفظ پڑا کہ جس سے صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی کی ہلکی سی بو بھی آتی ہو، پھر ہماری غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر ہم کھڑے ہو جائیں. پھر یقین جانیں، پھر یہ ایک مسلمان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام کہ اس کی زندگی میں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر لعن طعن کیا جائے اور ایک مسلمان خاموشی سے بیٹھا رہے. یہی ہماری وہ غیرت ایمانی ہے کہ اس غیرت ایمانی کو ہم نے اس قدر سست کر دیا